السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص ہے، سورہ قل هو اللہ احد۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ احد ایک ہے۔ اس میں قل تو امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا کہ آپ ایسا کام کریں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ یہ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے جنا کسی کو، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا کسی سے، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم اور لم نہیں، یکن لہو اس کے لیے، کفوا جوڑ کا کوئی، احد کوئی، کف جوڑ کو کہتے ہیں، احد کوئی۔ اس میں جو مزید الفاظ ہیں اس میں لم یلد، یہ مضارع کا صیغہ ہے، لیکن اس پر جب لم لگ جائے تو وہ نفی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ ولد یلد ویسے مطلب ہوگا پیدا کرنا، بچہ جننا۔ اسی سے اردو میں ہمارا استعمال ہوتا ہے، ولادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میلاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، والد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، والدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب الفاظ اسی سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یولد اسی کا مجہول کا صیغہ بن جاتا ہے، یلد پیدا کرنا، بچہ پیدا کرنا، بچہ جننا، ولم یولد جنا جانا۔ لم یلد میں ہے کہ اس کا وہ کسی کا والد نہیں، ولم یولد وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور جوڑ کا ہے۔ کفو کہتے ہیں ہمسر کو، برابر کا آدمی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کا جو تعارف ہے وہ بہت جامع انداز میں کرا دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی سب سے جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ ان التوحید رأس الطاعہ، فرمایا کہ توحید یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ سورت توحید کے بیان کو بہت اچھے انداز میں، بڑے سادہ انداز میں، لیکن بہت گہرے انداز میں اس نے بیان کیا ہے۔ اس لیے اس سورت کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بہت سے فضائل بیان فرمائے، جن میں سے ایک فضیلت بہت معروف ہے کہ یہ سورت ثلث قرآن کے برابر اجر رکھتی ہے، یعنی 1/3 قرآن، 10 پاروں کے برابر گویا کہ اس سورت کا اجر ہے۔ پھر آگے علماء میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ اگر 3 دفعہ ہم سورت اخلاص پڑھ لیں تو کیا پورے قرآن کا اجر مل جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا بعض رات کی رائے یہ ہے کہ مل جائے گا، لیکن بعض رات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس میں پورے قرآن کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ پورے قرآن کے 3/1/3 ان کا اجر ملے گا۔ ایک باریک سا فرق ہے، لیکن بہرحال یہ سامنے رہے گا تو کبھی اشکال نہیں ہوتا اس پر۔ تو اس سورت کو ایک صحابی تھے جو اس سورت کو بار بار اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اسی کو پڑھا کرتے تھے۔ ممکن ہے انہیں کوئی اور سورت یاد نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلبہ حال میں ایسا کر رہے ہوں۔ حالانکہ عام حالات میں ہمارے لیے تو یہی ہے کہ فرض نماز میں جو ہے نا ایک سورت کا 2 رکعتوں میں ریپیٹ کرنا یہ درست مناسب نہیں ہوتا، بلکہ دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھنی چاہیے۔ تو خیر ان کی یہ جو شکایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی گئی کہ یہ ایسا کرتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو اس سورت سے محبت بہت زیادہ ہے مجھے، تو یہ سورت چھوڑ کر کوئی دوسری سورت پڑھنے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اس سورت کی محبت جو ہے یہ جنت میں لے جائے گی، لیکن یہ صرف انہی کے لیے بات ہوگی،
کیونکہ وہ اس خاص کنڈیشن میں تھے، عام آدمیوں کے لیے اصول یہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو صحابہ نے اس پر سوال اٹھایا، اس کے پیچھے بنیاد بھی یہی تھی کہ عام معمول اور دستور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا انہوں نے یا سنا سمجھا صحابہ نے، اس کے مطابق ان کو یہ بات ذرا آکورڈ سی لگی کہ یہ تو عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی صورت ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ تو عام ضابطے کی بات ایسی ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا کہ کسی ایک ہی صورت کو وہ ہر رکعت میں ریپیٹ کرتے ہوں، ایسا نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ صورت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت فضائل ہیں اس کے، بہت مقام ہے اس کا اللہ کی نظر میں بھی۔ تو اس کی جو اب اس کو اخلاص کہا جاتا ہے، وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اخلاص کہتے ہیں کسی بھی عمل کو اللہ کے لیے کرنا، اخلص یخلص اخلاصا، خالص کر دینا، یعنی اس کے اندر سے کھوٹ میل ملاوٹ چیز کی نکال دینا۔ سونا آیا آپ کے پاس، سونار کے پاس آتا ہے، زیور تھا کسی نے بیچ کے چلا گیا، اب اس نے زیور کو نئے سے ڈھلانا ہے یا سونا الگ کرنا ہے، اس نے اس کو بھٹی پہ چڑھاتا ہے، جو بھی ان کا تیزاب وغیرہ کا طریقہ ہوتا ہے، تو کھوٹ اس کی جدا ہو جاتی ہے اور سونا جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاص، یعنی صحیح چیز جدا ہو جائے اور غلط چیز اس سے الگ ہو جائے۔ تو اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل کرے صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی اور کسی کو راضی کرنا یا کسی کو خوش کرنا اس میں مقصد نہیں ہونا چاہیے، یا اپنے کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے اس سے۔ جیسے ایک آدمی جہاد میں جاتا ہے، قیامت میں آتا ہے کہ 3 آدمی آئیں گے، اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ 3 سے مراد 3 کا فگر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہوتی ہے 3 قسم کے لوگ، 3 طبقات۔ ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ عالم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا، تو کہ آپ کا علم پڑھا تھا اور پڑھایا تھا آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کہا جائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ تاکہ لوگ کہ بڑا عالم ہے، بڑی تقریر کرتا ہے، بڑے وعظ کرتا ہے، بڑا اچھا بیان کرتا ہے، وقد قیل کہا جا چکا، لہذا اب اس عمل کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہی معاملہ سخی کے ساتھ، یہی معاملہ شہید کے ساتھ۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے وہ ہوتا ہے اخلاص پر مبنی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو اخلاص نہیں ہوتا، اس میں ملاوٹ آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جو بندہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو ریاکاری کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، تو جو ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ شرک کس وجہ سے کرتا ہے؟ شرک اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس نے غیر کو اپنے عمل کا بدلہ دینے والا سمجھا، یعنی اصل میں تو عمل کا بدلہ دینا تھا اللہ نے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ غیر نے کیا دینا، یعنی مخلوق کیا دے گی انسان کو؟ اس لیے فرمایا نا کہ انسان دکھائے اس کو جو ہر وقت دیکھتا ہے۔ جس مخلوق کی ہر وقت آنکھیں مچ رہی ہیں، بند ہوتی رہتی ہیں، تو وہ ان کو کیا دکھانا؟ وہ تو بےچارے دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اگر دیکھیں گے بھی تو دیں گے کیا؟ ایک آدمی لوگوں کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، لوگوں کے لیے حج کرتا ہے، لوگوں میں بڑا حاجی بن جاؤں گا، تو لوگ اس کو کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ کتنے لوگ آ کے گھر میں اس کے پیسے دے جاتے ہیں، اچھا جی آپ نے آج نماز پڑھی تھی، ہمیں دکھانے کے لیے یہ لو، اتنا آپ کا انعام ہے، یہ آپ کا ریوارڈ ہے، یہ کچھ بھی تو نہیں دیتے لوگ، تو باتیں ہی کر جاتے ہیں بس۔ اسی طریقے سے ولیمے کا، دعوت کا، ہم نے کھانا کھلایا کسی کو، اور اس لیے کھلایا کہ لوگ یہ کہیں گے واہ 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 بڑا ولیمہ ہوا، تو وہ باتیں کر کے لوگ الٹی باتیں کر کے جاتے ہیں، کچھ دیتے دلاتے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل ہمیشہ انسان کا اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ دینے والی ذات، مالک، خالق، مربی، سب کچھ دینے والی ذات ہے ہی ایک۔ جب ایک ہے تو پھر عمل اسی کے لیے کیا جائے، یہ ہے توحید کا تقاضا، اور یہ ہے توحید کے ساتھ اخلاص کا جوڑ۔ تو جس انسان پر جتنی زیادہ اللہ کی وحدانیت کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے ذہن میں بیٹھتی جاتی ہے اللہ کی توحید اور اس کی عظمت، وہ پھر مخلوق کو کچھ نہیں سمجھتا۔ کچھ نہیں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کام نہیں کرتا۔ ہاں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں مخلوق کے ساتھ، اس میں بھی پھر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ مثلا والدین کے پاس جا رہا ہے وہ گھر میں، تو اب ایک صورت یہ ہے کہ والدین اس لیے جا رہا ہے کہ والدین خوش ہو جائیں گے، تو والدین کو خوش کرنا بھی اللہ ہی کو خوش کرنا ہے۔ اس وقت اچھی طریقے سے یاد کرنا کہ استاد خوش ہو جائے گا، تو یہ اصل میں استاد تو عنوان ہے، پیچھے اللہ کی خوشی ہے، کیونکہ دین کی حفاظت ہوگی میرے سبق میں، میرے سبق کے ساتھ نیکی جڑی ہوئی ہے۔
تو ایسی خوشیاں جو ہے نا اصل میں اللہ کی خوشیاں ہوتی ہیں، ایسی محبتیں اللہ ہی کی محبتیں ہوتی ہیں، یہ غیر نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا صحابہ نے بہت سے کام کر کے، تو حضور کی خوشی اصل میں اللہ کی خوشی ہے، تو یہ غیر نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ وسوسہ آ جاتا ہے انسان کو ریا کا، کہ قربانی میں کر رہا ہوں، یار پتہ نہیں میں اخلاص کے ساتھ کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ جو وسوسہ آنا ہے نا، یہ بھی علامت اس بات کی کہ اخلاص ہے، کیونکہ وسوسہ شیطان کی پریشانی کا نام ہے۔ شیطان جب بھی پریشان ہوتا ہے جب عمل ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ پکا گر کی بات سمجھ لیں کہ جب بھی کسی عمل میں وسوسہ آئے، اس کا مطلب ہے کام بالکل پرفیکٹ ہو گیا، 100%، 100% جو ہے نا، مطلب کام بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ پکی علامت ہے اس بات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وسوسہ لاتا ہے شیطان، اور شیطان جب پریشان ہوتا ہے جب عمل ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی کی نماز نہیں ہو رہی، وضو نہیں ہوا، تو شیطان کو آپ یہ فرمائیں کہ فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے، تو خوش ہو جائے گا کہ اچھا اچھا اس کو ایسے ہی رہنے دو، یہ جا کے نماز پڑھ لے۔ لیکن جب شیطان آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے کہ تیرا وضو نہیں، تیرا استنجا نہیں، تیرا کپڑے پاک نہیں، تیری نماز نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ نماز بالکل ٹھیک ہے۔ تو وسوسے میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جی بعد میں سوال پوچھ، سوال ذرا بعد میں اگر ہو جائے تو اچھا ہے۔ سوال دوران میں ایک منٹ سوال ذرا دوران میں فرمائیں گے نا، تو پھر سبق کا جو ہمارا دورانی ہے وہ مشکل ہو جائے۔ آخر میں 5 منٹ دیے جائیں گے، سوال نوٹ فرما لیں، پھر میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عرض یہ ہو رہی تھی کہ سورت اخلاص کا توحید کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی سورت کے اندر بیان ہوئی توحید، اخلاص کا کوئی حکم نہیں ہے یہاں، لیکن سورت کا نام ہے اخلاص، تو توحید اور اخلاص آپس میں گہرا ربط رکھتے ہیں۔ جب توحید صحیح معنوں میں انسان کے دل میں بیٹھ جائے گی، جب ہی اس کے دل میں اخلاص پیدا ہوگا۔ تو اس میں سورت میں باقی جو مضمون ہے، نفس مضمون، اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ یہ سورت کیوں اتنی جامع بن گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے شرک پر مشتمل نظریات تھے، توحید کے خلاف جو نظریات تھے، ان سب کا اس میں رد ہوا ہے، تردید ہوئی ہے، لیکن بڑے سادہ انداز میں، اگرچہ ہمیں دیکھنے میں کچھ نہیں لگ رہا، لیکن اس صورت کے اندر سب کچھ ہے۔ سب سے پہلا ایک نظریہ دنیا میں تھا ان لوگوں کا جو کئی خدا مانتے ہیں، مثلا آتش پرست لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ خدا دو ہیں، ایک خدا نہیں ہے۔ ایک کہتے تھے کہ جو وہ خدا ہے جو اچھے کام کر رہا ہے، دنیا میں جتنے بھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایک خدا کر رہا ہے، اور جو برے کام ہو رہے ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، وہ دوسرا خدا کر رہا ہے۔ ایک کو وہ کہتے تھے یزداں، دوسرے کو کہتے ہیں اہرمن۔ تو دو خدا ماننے والے یہ آتش پرست ہوتے تھے، ایک تو یہ لوگ تھے۔ اور ایک عیسائی ہیں جو تین خدا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خدا، اور ایک روح القدس، یہ تیسرا ہے ان کا تثلیث، یہ تین خداؤں کا نظریہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر چلے جائیں آپ ہندوستان میں ہمارے ہاں، تو بت پرست جتنے بھی دنیا میں ہیں، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، یہ سب بہت سے خدا مانتے ہیں، ہر بت ان کا گویا کہ الگ خدا ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا خدا ہے۔ تو یہ بہت سے خدا ماننے والے لوگ جو تھے، یہ بھی شرک کی ایک قسم تھی۔ تو قل هو اللہ احد میں اللہ تعالیٰ نے ان سب پر ضرب لگائی ہے کہ خدا دو نہیں ہو سکتے، خدا تین نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اس کو اور کھولا گیا، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پکی بات ہے کہ شرکت کمزوری کا نام ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں اپنے دستوروں میں دیکھ لیں کہ جب تک ہم ایک بندہ کو کام کر سکتا ہوتا ہے تو دوسرے کو ساتھ نہیں شامل کرتا۔ شرکت ہمیشہ اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے، بزنس بڑا ہے، بڑی انویسٹمنٹ چاہیے اس کے لیے، بڑے پیمانے پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک بندہ اس کو نہیں کر سکتا، یہ تو مینج نہیں کر سکتا، یا اس کے لیے اتنی بھاری انویسٹمنٹ نہیں لا سکتا، تو وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے کہ یار تو انویسٹر بن جا، تو میرے ساتھ مینیجر بن جا، تو میرا پارٹنر بن جا، تو یہ کر لے وہ کر لے، تاکہ ہم دونوں مل جل کر یہ کام سنبھال لیں۔ تو خدا وہ ذات ہوتی ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہوتا ہے۔ جو ناقص ہے اسے خدا ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خدا ماننے کا فائدہ کیا؟ خدا وہ ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، تو جس میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی تو اسے دوسرا پارٹنر اپنے ساتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا توحید جو ہے یہ بنیادی تقاضا ہے انسانی فطرت کا بھی اور انسانی عقل کا بھی۔ تو اس بات کو قل هو اللہ احد سے کہہ دیا کہ وہ اللہ ہے جو ایک ہی ہے، اللہ الصمد،
آگے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے. الصمد میں اللہ تعالیٰ کی تنزیحات ساری آ گئی. تنزیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خوبیاں تو ساری ماننا، یعنی جتنے بھی کمال کی صفات ہیں وہ سب اللہ کے اندر ہیں، لیکن کوئی بھی جو نقص ہے، عیب ہے، جو کمی کی بات ہے، وہ اللہ کے اندر نہیں ہے. اسی کو ہم سبحان اللہ، جب سبحان اللہ کا ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر خرابی سے، ہر قسم کے عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو یہ الصمد کا لفظ اس کو بیان کرتا ہے. ویسے الصمد کی تفاسیر بہت ساری مل جائیں گی آپ کو، لیکن امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اقوال ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان سب اقوالوں کا حاصل ایک ہی ہے، اور وہ حاصل یہ ہے کہ وہ اللہ جو بے نیاز ہے. یہاں ایک لفظ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بے نیاز کا لفظ ہمارے یہاں پرانی اردو میں تو لوگ سمجھا کرتے تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے غرض، جس سے کوئی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ضرورت مند نہیں ہے کسی چیز کا بھی. اصل بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بے نیاز کا لفظ بے پرواہ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو بے پرواہ کہنا اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا کلمہ نہیں ہے. کچھ لوگ کبھی کبھی یہ بات کہہ بھی دیتے ہیں، مثلا کہ وہ کوئی جوان آدمی فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا، تو کہتے ہیں اللہ بے پرواہ ہے. یعنی بے پرواہ کا کیا مطلب؟ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ نیچے پیچھے بچے کون ہیں. تو یہاں یہ لفظ صحیح غلط استعمال ہوتا ہے. تو اس کی جگہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. بے پرواہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. جس انسان کا جتنا وقت اس نے لکھ دیا ہے وہ ٹھیک تھا. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بے پرواہ کہنے کا مطلب یہ درست نہیں ہے. تو بے نیاز سے مراد کہیں بے پرواہ نہ ہو جائے. بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور باقی سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور باقی لوگ اس کے محتاج ہیں. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے وجود میں آنے میں، پیدا ہونے میں. اگر وہ وجود نہ دیتا تو مخلوق وجود میں نہیں آتی. تو یہ ہوا بے نیاز. آگے لم یلد ولم یولد میں نفی کر دی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لہذا اس کے بیٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ بیٹا ہونا جو ہے نا، یہ بھی اصل میں کمال کی صفت نہیں ہے، یہ بھی نقص ہوتا ہے. انسان بیٹا جبھی چاہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، یہ میری جائیداد کون سنبھالے گا، میرا وارث کون بنے گا، میرا بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا. اس لیے اس کو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے. یا اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ایک پیار دل میں آتا ہے، ایک شفقت آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس شفقت کا کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں میں اس پیار کا اظہار کروں. تو اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. اس کے اوپر کوئی ایسی مغلوبیت صفت نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ پابند ہو جائے، مجبور ہو جائے. وہ مجبور محبت بھی نہیں ہے. ولم یولد ولم یک اللہ کفوا احد. آگے پھر اور بات اس کو کھول دیا کہ اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہے جیسے مشرکین مکہ نے بولا تھا. انہوں نے یہ کہتے تھے الا شریکن ملکتا، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کو آپ خود شریک بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ خدائی میں کسی کو شریک نہیں بناتے، نہ بنانا ان کی شان شان ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ کا شریک کوئی ہو ہی نہیں سکتا حقیقت کے اعتبار سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ خدائی کسی مخلوق میں آ ہی نہیں سکتی. یعنی خدا اپنی خدائی نہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے نا وہ کسی کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے. خدائی کوئی ایسے رائٹس نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ٹرانسفر کر دیں یا اس کو ڈسٹریبیوٹر بنا دے اپنی خدائی کے اندر کہ چلو اب میں نے بہت خدائی کر لی، اب لوگوں کے یہ کام تم دیکھا کرو، مجھ سے کبھی کبھی پوچھ لیا کرو، آخری فائنل سائن میرے سے کروا لیا کرو، ورنہ باقی کام تم کرو. یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے. ایک ایک ذرہ ذرہ، پتا پتا، لحظہ لحظہ، حرکت جو کچھ بھی ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہاں اس میں وہ بطور سبب کے استعمال کرتا ہے چیزوں کو، فرشتوں کو استعمال کرتا ہے، یہاں دنیا کے اسباب استعمال کرتا ہے، لیکن کام وہی کر رہا ہے، کرنے والی ذات وہی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب کچھ سوال ہے تو فرما لیجیے. ایک سوال تھا وہ فرما رہے تھے، ذرا فرمائیے. ہاں یہ وسوسہ ہی ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے اس عمل میں. جب آپ نے کوئی بھی عمل شروع کرنا ہے اس سے پہلے ایک دفعہ دل پہ دھیان دے کے یہ نیت کر لے کہ یا اللہ یہ عمل آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
اس کے بعد 1000 بار بھی غیر کا خیال آئے اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ وہ وسوسہ ہے، وہ ریا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال ہے تو فرما لیجیے. نفل میں کر سکتے ہیں. سنت موقدہ جو ہے نا اس کو فرائض کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، غیر موقدہ نفل کی طرح. ٹھیک ہے، بس ایک ایک صورت میں، ایک رکعت میں ایک صورت 2 دفعہ نہ پڑھے، یا 2 رکعتوں میں ایک صورت ایک دفعہ نہ، ایک ہی صورت ریپیٹ نہ کرے بس. باقی ٹھیک ہے. باقی کوئی اس پر ایلیگیشن نہیں ہے، اگر وہ 10 صورتیں پڑھتا ہے، بدل بدل کے پڑھتا رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر اس کو قرآن زیادہ آتا ہے تو چاہیے کہ باقی قرآن بھی پڑھے. جی فرمائیے. ترتیب مقدار مطلب؟ جی وہ الٹی الٹی ترتیب سے قرات کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اگر غلطی سے ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو نہیں کرنا پڑتا. ہاں جی، اسی طریقے سے فرض کی پہلی رکعت میں تھوڑی تلاوت ہو اور دوسری میں اس سے زیادہ ہو، 3 آیتوں کے بقدر اضافہ ہو، تو وہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے. اگر 3 سے کم ہو تو پھر کراہت نہیں ہے. 3 سے کم ہو، ڈفرنس جو ہے نا، اگر 3 سے کم ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں فلق کا ناس سے ڈفرنس جو ہے وہ 3 سے کم ہے. ہاں وہ ڈفرنس کوئی مسئلہ نہیں. ہوں جیسے مثلاً کوئی مثال فرمائیں. بس وہ خدائی کا اس وقت، ہاں اس وقت خدائی سے مراد ہوتا ہے ساری خدائی، ایک طرف کا مطلب ہے مخلوق، یعنی خدا والی ساری چیزیں یعنی مخلوق، خدا مراد نہیں ہوتا. ہوں جی، بے پرواہ کا مطلب ہوتا ہے کیئر لیس. تو اللہ تعالیٰ کیئر لیس نہیں ہے، کیئرفل ہے. جی نہیں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ جو ہے نا، یہ ذرا تھوڑا سا ایسا ہے کہ جو اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کی جگہ یہ استعمال کیا جائے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، جو اتنی جوانی میں اس کو لے گئے فوت کر دیا، تو کوئی حکمت ہی ہوگی اور وہی سمجھتا ہے، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی. بس یہ مطلب ہے. جی 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 جی. ہاں بے پرواہ نہ کہ، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسی کے اپنے کام ہیں، اسی کی اپنی رضا ہے بس. اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن بس اتنا نہ ہو کہ پہلی رکعت دوسری رکعت سے چھوٹی ہو جائے، 3 آیت کے بقدر. نہیں اس میں ریپیٹ نہ کریں، کوشش کریں دوسری اگلی پڑھ لیں.
سنت موقدہ میں نہ کرے. جی یہ ایڈمنسٹریشن والے آپ کو بتا دیں گے, مل جائیں گی, فرما رہے مل جائیں گی کتابیں مل جائیں گی یہاں سے. جی اس کے بعد کوئی اگر سوال ہو تو, چونکہ اب ٹائم وہ ہو رہا ہے. کیا فرما ایک منٹ, جی فرمائیے. آواز کٹ رہی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ پڑھوا دیں گے انشاءاللہ پڑھ لیں گے, اتنا پڑھ لیں گے کافی ہو جائے گا. یعنی قرآن پاک کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ سارے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی حصہ رہ بھی جائے گا تو پھر آپ خود انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. السلام علیکم. کوئی اپنے مفاد کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ وظائف وغیرہ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں, مصیبت کے لیے, کسی کام کے لیے, اس کے بارے میں بس. آیت کا بھی ہوتا ہے, سورت کا بھی ہوتا ہے.